اگر زمین 5 سیکنڈ کے لیے گھومنا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ خوش آمدید دوستو، آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائیوں میں اتریں گے جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ سوچئے اگر ایک روز زمین جو کہ گھوم گھوم کر ہماری زندگی کو راہ دیتی ہے اچانک سے رک جائے تو کیا ہوگا؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم اس خیالی سینیریو کا تفصیل سے جائزہ لیں گے اور ایکسپلور کریں گے کہ زمین کے رکنے سے ہمارے آس پاس کے ماحول، موسم اور انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو بنا کسی تاخیر کے آئیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ سفر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ زمین کا گھومنا بند ہو جانا۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں زمین گھومنا بند کر دے، صبح کا سورج کبھی نہیں آئے گا اور رات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے ہی زمین رکتی ہے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کسی تیز رفتار گاڑی سے باہر پھینک دیے گئے ہوں۔ سب کچھ جو بندھا ہوا نہیں ہوگا خود کو ہوا میں اڑتا ہوا پائے گا، جیسے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہوا میں اچھلتا ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کے لیے خطرناک ہے بلکہ ہر وہ چیز جو زمین پر ہے ان پر بھی قہر ٹوٹ پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں موسمی تباہ کاریوں کی۔ زمین کے رکنے کا تصور ہی دہشتناک ہے۔ جیسے ہی یہ گھومنا بند کرے گی ہماری دنیا کے ماحول میں ایک ناقابل برداشت تبدیلی آئے گی۔ زمین کے ساتھ ساتھ جو ماحول ہے وہ ابھی بھی گھوم رہا ہوگا۔ اس کا نتیجہ طوفانی ہوائیں۔ یہ ہوائیں اتنی تیز ہوں گی کہ شہروں کو ریت کی طرح اڑا دیں گی، جیسے ایک طوفان اپنے راستے میں سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ہوائیں کچھ ایسے شور مچائیں گی گویا ایک ساتھ کئی جہاز پرواز بھر رہے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں سمندری طوفان اور معجزاتی تبدیلیوں کی۔ جب زمین رکتی ہے تو اس کی وجہ سے جو سینٹریفیوگل فورس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اچانک سے سمندر کے پانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ تصور کریں ایک ایسی لہر جو کہ اتنی اونچی ہے کہ پہاڑوں کو چھو لے۔ یہ سونامی زمین کے ہر کونے کو چھو کر اسے تباہ کر سکتا ہے، اور یہ پانی جب اپنی اصل جگہ پر واپس جاتا ہے تو وہاں پر دوبارہ سے تباہی مچا دیتا ہے۔ اس معجزاتی تبدیلی کا سامنا کرنا کسی بھی مخلوق کے لیے ناممکن سا لگتا ہے۔ زمین رکنے کے بعد ہماری دنیا کا نقشہ بھی بدل جائے گا۔ زمین جو پہلے ایک پرفیکٹ سفیر نہیں تھی اب زیادہ گول ہو جائے گی۔ اس سے نئے سمندر اور زمین کی تحقیق سامنے آئے گی۔ جہاں کبھی ریگستان تھا وہاں اب سمندر کی لہریں ہوں گی، اور جہاں سمندر کی لہریں تھی وہاں اب ریگستان ہوگا۔ دنیا کا ہر حصہ، ہر شہر، ہر جنگل، سب کچھ نیا روپ لے گا۔ یہ تبدیلی نئی دنیا بنا دے گی، مگر شاید بہت کم ہی مخلوقات اس نئے نظام میں اپنا وجود برقرار رکھ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں انسانیت اور زندگی کے نئے مستقبل کی۔ آخر میں زمین کے گھومنے بند کرنے کا سب سے زیادہ اثر انسانیت پر پڑے گا۔ ہم جو اپنی زندگی گھومتی ہوئی زمین کے سہارے جیتے آئے ہیں اب ایک نئی ساخت اور عجیب ماحول کا سامنا کریں گے۔ دن اور رات جو چند گھنٹوں کا فرق لے کر آتے تھے اب مہینوں تک چلیں گے۔ گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ زمین کا کوئی بھی حصہ رہنے کے لائق نہیں ہوگا، اور سردی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر چیز جم جائے گی۔ انسان کو اپنے وجود کو بچانے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے ہوں گے، شاید زمین کے نیچے دفن شہروں میں یا آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں جہاں زندگی پھر سے ممکن ہو۔ دنیا کے موجودہ شہروں کا انجام سوچئے، اگر زمین کا گھومنا اچانک سے رک جائے تو ہمارے شہر جنہوں نے صدیوں سے ترقی کی ہے ان کا کیا ہوگا؟ تیز ہوائیں جو 1670 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلیں گی وہ شہروں کو مٹی کی طرح اڑا دیں گی۔ بلندی پر بنائیں گے محلات جن میں لوگوں نے اپنی زندگیاں بسار رکھی ہیں وہ پل بھر میں ویران ہو جائیں گے۔ امیریشن، برجز اور بڑے انفراسٹرکچرل ایلیمنٹس جو انسانی محنت کا نتیجہ ہیں ہواؤں کے ایک جھونکے میں دھول بن جائے گا۔ یہ تباہ کاری اتنی بڑی ہوگی کہ نئے شہر بنانے میں انسانوں کو کئی صدیاں لگ جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں دنیا بھر میں موسمی تبدیلی کی۔ زمین کے گھومنے کا بند ہونے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے موسم میں تبدیلی آ جائے گی۔ جہاں پہلے برف پڑتی تھی اب شاید ریت اڑے، جہاں پہلے جنگلات ہرے بھرے تھے وہاں شاید ریگستان بن جائے۔ ہر طرف سے آنے والی ہوائیں موسم کو اس قدر بدل دیں گی کہ موسمی نظام کو سمجھنا وقت اور سائنس دونوں کی مانگ کرے گا۔ اس نئے موسم میں زندہ رہنا کسی جدوجہد سے کم نہیں ہوگا، اور انسانیت کو اپنے رہنے کے طریقوں میں نئے سرے سے سوچنا ہوگا۔ آب و ہوا کا بدلتا ہوا معیار، جب زمین رک جائے گی تو نہ صرف ہماری زمین بلکہ ہمارا آسمان بھی بدل جائے گا۔ ہوا کا دباؤ جو پہلے کسی حد تک پریڈکٹیبل تھا اب ایک نئی شکل اختیار کرے گا۔ گرمی کے علاقے اور بھی گرم ہو جائیں گے اور سردی کے علاقے شاید اب آباد ہی نہ رہیں۔ اس طرح کے بدلاؤ سے انسان اور جانور دونوں کے زندہ رہنا ایک چنوتی بن جائے گا، اور شاید کئی اسپیسیز تو اس بدلاؤ کو برداشت ہی نہ کر پائیں۔ اب بات کرتے ہیں سمندر کی سطح میں تبدیلی۔ زمین کا گھومنا جو سینٹریفیوگل فورس کریٹ کرتا تھا اب نہیں کرے گا، اور اس کا سیدھا اثر سمندر کی سطح پر پڑے گا۔ ایکواٹر پر پانی اب نیچی سطح پر ہو جائے گا اور پولز کی طرف رش کرے گا۔ اس سے دنیا بھر کے کوسٹل ایریاز میں ڈائریسٹک چینجز آئیں گی۔ جہاں کبھی سمندر کی لہریں تھیں اب وہاں نئے ریگستان فارم ہو سکتے ہیں، اور جہاں کبھی زرخیز زمین تھی وہاں اب سمندر کا راج ہوگا۔ بائیو ڈائیورسٹی کا نقصان، اس تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر ہماری بائیو ڈائیورسٹی
बायोडाइवर्सिटी पर होगा। जैसे जैसे जमीन का मौसम बदलेगा वैसे वैसे नए इकोसिस्टम डेवलप होंगे या पुराने खत्म हो जाएंगे। क्या एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल स्पेसीज जो अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हैं अब नए हालात में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और शायद विलुप्त हो जाएं। इस बायोडाइवर्सिटी के नुकसान से शायद हमारी खुद की सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारा खाना, पानी और हवा जैसे बेसिक जरूरतों को पूरा करती है। अब बात करते हैं इंसानी आबादी पर असर की। तस्वीर करें जब जमीन रुक जाएगी तो इंसानी आबादी का क्या होगा। अचानक से आने वाली हवाएं और समुद्री तूफान हर शहर, हर बस्ती को नुकसान पहुंचाएंगे। लोग जो अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हैं एकदम से अपने आप को किसी फिल्म के मंजर जैसे तबाही के शिकार पाएंगे। हॉस्पिटल, स्कूल्स और रेजिडेंशियल एरियाज सब कुछ तबाही का हिस्सा बन जाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज जो कि नॉर्मली डिजास्टर्स में मदद देती हैं वो भी इस कयामत में कम अज कम इनिशियली बेबस नजर आएंगे। इंसानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस बेबस तबाही में अपनी जान गंवा बैठेगा। जो बच जाएंगे उनके लिए जिंदगी बिल्कुल नए और सख्त चैलेंजेस लेकर आएगी। जमीन के मैग्नेटिक फील्ड का खात्मा। जमीन का इंटरनल डैमो जो कि हमारे प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड को पावर देता है, अगर रुक जाए तो हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड का खात्मा हो जाएगा। यह मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेज से बचाता है। इस फील्ड के बिना जमीन पर मौजूद जिंदगी रेडिएशन से अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी, जो कैंसर और अदर जेनेटिक डिजीजेस का सबब बन सकती है। आसमान से आने वाली खतरनाक शुआएं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और इस तरह से हमारा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम भी खतरे में पड़ जाएगा। जमीन की कोर का असर। जमीन के कोर का एक्टिव रहना जमीन के सरफेस पर लाइफ के लिए क्रिटिकल है। कोर की मूवमेंट से वोल्केनिक एक्टिविटी और टाइटोनिक प्लैनेट्स की मूवमेंट्स भी होती है जो माउंटेन्स और वैलीज बनाते हैं। अगर ये कोर रुक जाता है तो जियोलॉजिकल प्रोसेस भी रुक जाएगा, तो हमारे प्लैनेट पर अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज का आना बंद हो जाएगा। ये इनिशियली अच्छा लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म तक जमीन के सर्विस को स्टेबल नहीं रख पाएगा और न्यू लैंड फॉर्मेशन का प्रोसेस भी रुक जाएगा, जो कि एक न्यू हैबिटाट्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं अनोखी मौसमियात और जियोग्राफिकल फ्यूचर की। जब जमीन घूमना बंद करेगी तो दिन और रात चंद घंटों का माहौल नहीं रहेगा बल्कि मंथ्स तक एक्सटेंड हो सकेगा। इससे हमारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अनोखी मौसमियात और जियोग्राफिकल फ्यूचर डेवलप होंगे। जहाँ एक तरफ नॉन स्टॉप सनलाइट होगी वहाँ टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रीपियूअल नाइट एरियाज में टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाएगा कि वहाँ भी लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। ये एक्सट्रीम न्यू टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन मांगेगी जो करंट लाइफ फॉर्म्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अब बात करते हैं आखिर में बचने की उम्मीद। इस तरह की तब्दीली और ड्रास्टिक चेंजेस के बावजूद इंसानियत और जिंदगी के सर्वाइवल की उम्मीद अभी भी बाकी है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए हम में भी ऐसे सोल्यूशन डेवलप करें जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को मैनेज कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइमेट कंट्रोल हैबिटाट्स जो कि एक्सट्रीम हीट या कोल्ड को नॉर्मलाइज कर सकें, या फिर जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप जो एक्सटेंड डे और नाइट साइकिल्स को टॉलरेट कर सकें। कम्युनिटी का अडाप्टिव नेचर का मुश्किल वक्त भी इसे सर्वाइव करने की राह देगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सफर जिसमें हमने देखा कि अगर जमीन घूमना बंद कर दे तो हमारी दुनिया किस तरह से बदल जाएगी। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है मगर इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारी जिंदगी कितनी नाजुक और किस तरह से हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया देखने का और हमेशा की तरह खुदा हाफिज।